بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز ناظرین، اس ویڈیو میں اس بات کا بتایا گیا ہے کہ ترقی کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے اور کیا اسلام ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ایک لبرل لوگوں کی طرف سے جو کہ مذہب مخالف لوگ ہیں، اور ایک اسلام کی طرف سے ہے۔ لبرل لوگوں کے نزدیک ترقی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ چاند پر پہنچ جائیں، ان کی صحت اچھی ہو جائے، وہ اچھی سڑکیں بنا لیں، وہ ٹرانسپورٹ بہت اچھی کر لیں، اور اگر وہ اس مشن میں کامیاب نہیں ہوتے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، خودکشی کی طرف جاتے ہیں اور غلط راہوں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ جبکہ اسلام کے نزدیک ترقی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرتے ہوئے ہم دنیاوی اسباب اختیار کریں، اور اگر اس میں کامیاب ہو جائیں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں ہوتے تو بھی کوئی بات نہیں، کیونکہ اللہ کو یہی منظور تھا، کیونکہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، اس میں یہاں پر ہر خواہش پوری نہیں ہونی۔ جبکہ لبرل لوگ خواہش کے ساتھ ساتھ لالچ کی ہیبٹس کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ اس کو وبال جان بنا لیتے ہیں کہ ترقی ہو، نہیں تو ہم خودکشی کر لیں گے، نہیں تو یہ لازمی خواہش پوری ہو۔ تو امید اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ترقی کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ترقی کی اصل ڈیفینیشن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ تو یہاں چند غلطیاں ہوتی ہیں ہمارے اس لبرل طبقے سے، وہ میں غلطیاں نمبر وار بیان کرتا ہوں۔ سب سے بڑی غلطی ہمارے اس لبرل طبقے سے جو ہوتی ہے، اور بھی ہوتی ہیں وہ میں بھی بتاؤں گا آگے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو ترقی کی ڈیفینیشن معلوم نہیں ہے۔ خوب سمجھ لیں، قرآن کی نظر میں یہ دنیا کی زندگی کی ویلیو 2% کی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ 2% کی نہیں ہے۔ فرض کر لو کہ اسلام پہ چلنے سے آپ دنیاوی ترقی میں پیچھے ہو جاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس کے غلط ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب اسلام دنیا میں آیا تو جنہوں نے اسلام کو فالو کیا وہی دنیا کی سب سے ترقی یافتہ قوم بن کے رہے، اور 1200-1300 سال انہوں نے پوری دنیا کی قیادت کی ہے۔ تو اگر اسلام آپ کی وجہ سے آپ ترقی میں پیچھے رہ رہے ہوتے، یا مذہبی اسکالرز کی وجہ سے پیچھے رہ رہے، ہاں جاہل اسکالرز بھی ہیں میں مانتا ہوں، لیکن سارے تو غلط نہیں ہو جاتے نا۔ تو اگر اسلام کی وجہ سے آپ پیچھے ہوتے، تو جب اسلام دنیا میں آیا تو مسلم قوم ہی دنیا کی سب سے بڑی، سب سے ترقی یافتہ قوم بھی، دنیا کو ترقی سکھانے والی، دنیا کو تہذیب سکھانے والی، اور دنیا میں اکثر آبادی پہ حکومت کرنے والی قوم کون سی تھی؟ وہ مسلم تھی۔ اور 2-4 صدیوں کی بات نہیں ہے، 1000 سال سے زیادہ عرصہ ایسے مسلمانوں نے دنیا میں حکومت کی ہے جیسے محلے کے دادا نہیں ہوتا، محلے کا ایک دادا ہوتا ہے نا، اب تو ختم ہو گئے دادے وادے، کراچی میں پہلے بہت دادے ہوا کرتے تھے، محلے کا بدماش ہے جی، یہ دادا ہے محلے کا۔ ایسے حکومت کی ہے، ہر چیز ہم سے لو، ہر چیز ہم سے سیکھو۔ گورے یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ مسلم سائنٹسٹ دنیا میں نہ ہوتے تو آج ہم ترقی کے جس عروج کو پہنچے ہوئے ہیں، یہاں تک پہنچنے میں کم سے کم ہمیں مزید 500 سال لگتے، کم سے کم۔ یہ اسلام ہے جس نے آپ کا 500 سال کا سفر بچا لیا۔ تو اس لیے یہ بات غلط ہے، لیکن میں ابھی اس کو فرض کر لیں کہ یہ ٹھیک ہے، تو یہ جو دنیا کی ترقی ہے نا، اچھی آپ اسٹیبل ہو جائیں، آپ کے پاس پیسہ، ترقی کو یہی سمجھا جاتا ہے نا، آپ کی صحت اچھی، آپ کے پاس معاشی ترقی بہت زیادہ، اور ایوریج ایج آپ کی بڑھ جائے، بھائی ترقی یہی ہے نا۔ جرمنی میں لوگوں کی جو ایوریج عمر ہے وہ 80 سال ہے، 80 سال، اب ریٹائرمنٹ کی عمر بھی وہ لوگ بڑھا رہے ہیں کہ بھائی 80 سال تک بندہ کام کا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کتنی ہے؟ شرمندگی سے بچنے کے لیے 60 سال ہے، ورنہ اصولی طور پر 35 سال ہونی چاہیے۔ او بھائی کیا ہو گیا؟ بھائی اب 35 لکھیں گے، ریٹائرمنٹ کی عمر تو بھرتی کب ہوگا؟
ورنہ گورا 80 سال میں جو ان میں جو اپنی صحت کو ذرا صحیح رکھتے ہیں, زیادہ تر لوگ کوشش یہی کرتے ہیں, ان میں بھی ہماری طرح بہت سے ہوتے ہیں جنہیں کوئی ہوش نہیں ہوتا, لیکن 80 سال کا گورا اور یہاں 35 سال کے نوجوان کو دیکھ لو آپ. 35 سال کا جو نوجوان لڑکا ہے وہ ریٹائرمنٹ کی عمر اس کی ہو چکی ہوتی, وہ صرف 4 شادیوں پہ بیان سن کے خوش ہو سکتا ہے, صحیح ہے نا, سوچ نہیں سکتا, باتوں سے وہ خوش ہوتا ہے, ماشاءاللہ کتنا زبردست بیان ہوا, اور 5-6 سال کے بعد جا کے وہ اس بیان سے بھی خوش نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں کیا بیان لے کے بیٹھ جاتے ہیں مفتی صاحب. تو صحت کا حال دیکھو ہمارے ہاں, تو ظاہر ہے ترقی کہاں ہے, وہاں ہے. ہمارے ہاں بولو نا بھائی, نہیں ہے. کرپشن دیکھ لو, بیڑا غرق ہو گیا ہمارا کرپشن سے. لیکن میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو ٹیکس دینے کے فضائل بیان کروں کہ گورنمنٹ کو ٹیکس دینا چاہیے, لوگوں کو موٹیویشن بولو نہیں ملتی, حالانکہ ٹیکس کی رقم تو بہت تھوڑی ہے. اور پاکستان میں ٹیکس باہر ملکوں کی نسبت تھوڑا نہیں ہے, بلکہ بہت تھوڑا ہے, بہت تھوڑا ٹیکس یہاں دوسرے ملکوں کی نسبت. لیکن وہ تھوڑا ٹیکس بھی لوگ دینے کے لیے تیار غلط کرتے ہیں. میں کہتا ہوں دیا کرو ٹیکس, لیکن تیار کیوں نہیں ہوتے؟ انڈس ہاسپٹل میں ایک تاجر کو پتا ہے 20 کروڑ روپے دوں گا مریض پہ لگے گا, جبکہ گورنمنٹ کو 5 روپے ٹیکس دیتے ہوئے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹیکس عوام پہ استعمال نہیں ہوگا, یہ حکمرانوں کی توندے بھرے گا جا کے یہ ٹیکس. آپ اپنا نظام صحیح کرو. اس قوم میں اللہ نے بڑا ظرف رکھا ہے, یہ اسلام ہے جس کی وجہ سے لوگ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں. اس کے پیچھے اسلام نہ ہوتا تو قانون نہیں ہے کوئی, قانون میں اتنی طاقت ہمارے ملک میں نہیں ہے کہ آپ کی جیبوں سے ٹیکس نکال لے, وہ قانون میں طاقت نہیں ہے. تو آپ اگر مذہب کو ہٹا دو گے بیچ سے کہ اسلام ترقی سے روک رہا ہے, تو جو تھوڑے بہت آپ ہو اس سے بھی گئے. ہمارے ملک میں غریب کو کھلانے کا جذبہ حکومت کی موٹیویشن کی وجہ سے نہیں ہے, اسلام کی موٹیویشن کی وجہ سے ہے. میں حیران ہو گیا ان کا بجٹ دیکھ, ایک اور بلڈنگ بن رہی ہے, ایک اور بلڈنگ بن رہی ہے, یہ 5 ارب روپے کا بجٹ, یہ جناب 6 ارب روپے کا. ابے بھائی کہہ رہے لوگ دے رہے ہیں آ کے, اور ایسے دیتے ہیں کروڑوں کروڑ روپے, انہوں نے بتایا ایسے دیتے ہیں, دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں, بائیں کو پتا نہیں. کہہ رہے ہمارا نام نہیں آنا چاہیے. تو میں حیران ہوا. پھر اور بھی ہاسپٹل ہیں جن کو دیتے ہیں لوگ, صرف یہ نہیں ہے. آپ جائیں ہمارے ہاں, اگر کوئی چیریٹی بیسس پہ کوئی ادارہ بنتا ہے بہت ترقی کرتا ہے, لوگ تجوریوں کے منہ کھول دیتے ہیں. اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ملتی ہے کہ اس میں کراچی الحمدللہ پورے ملک میں سخاوت کا جذبہ ہے. لیکن میں جہاں بھی دنیا میں گیا ہوں, کراچی کے بارے میں یہ رپورٹ الحمدللہ بہت اچھی ہے کہ یہاں کے تاجروں میں خرچ کرنے کا جذبہ من حیث القوم زیادہ ہے. باہر بھی خرچ کرتے ہیں بھائی, ہر جگہ لوگ ہیں. اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو انڈس ہاسپٹل میں جو اربوں کا بجٹ ہے نا, یہ 94% کراچی سے پورا ہو رہا ہے. اس میں دوسرے کنٹری بھی شامل ہیں, یعنی یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے. 92% یا 94%. امریکہ ہو گیا, دوسرے UK ہو گیا, بڑے بڑے تاجر تو وہاں ہیں نا, ان سب کو ملا کے 92 یا 94% صرف کراچی کے تاجر پورا کر دیتے ہیں. تو باہر سے اتنا فنڈ نہیں آ رہا جتنا یہاں کے مقامی لوگ کر رہے ہیں. کیوں؟ یہ صرف اسلام ہے, اس کے پیچھے مذہب ہے, اس کے پیچھے آخرت کی تیاری ہے. جب ایک درخت لگانے سے, نبی کی صحیح بخاری مسلم کی حدیث کہ جب مر جاؤ گے اس درخت سے جب تک پرندے اور جب تک اس سے انسان اور پرندے چرند پرندی فائدہ اٹھائیں گے تمہیں اس کا ثواب
ملے گا. یہ موٹیویشن ہے. تو آپ اگر آخرت کو اور اسلام کو بیچ سے نکال دو گے تو ترقی کے خواب دیکھنا چھوڑ دو. جس پوزیشن پہ آپ ہو اس سے بھی برباد ہو جاؤ گے. اور یہ جو ترقی نہیں ہو رہی ہے اس کی وجہ اسلام نہیں ہے بلکہ اسلام پہ نہ چلنا ہے. سب سے پہلے حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیدھا کرے. ہمارے ہاں گورنمنٹ میں لبرل لوگ زیادہ ہیں مذہبی لوگوں کی نسبت. جو مذہب کو دیکھو, مذہب کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ داڑھی ٹوپی پگڑی, نہ, وہ بھی ضروری ہے, پگڑی تو خیر ضروری نہیں ہے, لیکن مذہب کا مطلب پورے پراپر طریقے سے مذہب کو فالو کر رہا ہوں. کل ایک تاجر آئے ملنے کے لیے مجھ سے, انہوں نے بتایا بہت اچھا کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں سبزی منڈی میں یہ جو اردو اخبار ہے نا ان میں چیزوں کو پیکنگ کرنے کا رواج بہت زیادہ ہو گیا ہے. وہ سن رہے ہوں گے بیان. یہ جو کاغذ ہے نا کاغذ, اس میں چیزوں کو پیک کرنے کا رواج بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو میں نے اس پہ کئی سال مہم چلائی ہے کہ اس میں کاغذ کی بے ادبی ہے, اس میں اللہ کا نام بھی ہوتا ہے, اس میں آیتیں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں, تو یہ ختم کر کے دوسرے کاغذ لے کر آؤ. کہہ رہے ہیں بڑی میری مخالفت ہوئی اور بہت بڑا انہوں نے محنت کی. ٹھیک ہے, آپ کی نیت اچھی ہے, ایسا ہونا چاہیے کہ یہ جو اخبار جن پہ قرآن کی آیتیں اللہ کے رسول کا نام ہوتا ہے ان پہ پراٹھے پیک کرنا اور ٹماٹر پیک کرنا ٹھیک ہے. کہ میں نے کہا بھائی آپ یہ 4 سال اس پہ محنت کرتے کہ سبزی منڈی سے کرپشن ختم ہو, سودی لین دین ختم ہو, 2 نمبری بولتے کیوں نہیں ختم ہو؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو صلاحیت 4 سال میں انہوں نے یہ بالآخر کر کے دکھا دی. میں نہیں کہہ رہا غلط کیا ہے. دیکھو جب ایک اور ان کی بڑی مخالفت ہوئی, لوگوں نے, پولیس بھی انوالو ہوئی, پتہ نہیں کیا کیا ہوا, وہ پوری کارگزاری سنا رہے تھے. ان کا خیال تھا میں ان کو بہت موٹیویٹ کروں گا, زندہ باد, آپ نے تو ایسا خاندانی کام کیا ہے کہ آپ کو ایوارڈ ملنا چاہیے. ان کی میں نے حوصلہ افزائی کی کہ آپ کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی, آپ کام بہت اچھا کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا, کیونکہ وہ بیچاروں نے جو سارا کام کیا وہ میرا ایک بیان ان کے سارے کام پہ پانی پھیر دے گا نا, تو ٹھیک ہے دوسرے اخبار ہوں. لیکن اللہ کے بندو تمہارے اندر اتنی صلاحیت ہے, تم پہلے آیتوں پر عمل تو کرواؤ نا لوگوں کو. یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی چلتا رہتا تھوڑا تھوڑا کر کے, یہ بھی سائیڈ میں چلتا رہتا ہے. لیکن جب آپ معاشرے سے ٹکر لے سکتے ہیں, پوری منڈی میں وہی اخبار آتے ہیں جو یہ جو اردو اخبار ہیں, آپ محنت اس پہ کرتے نا, اگر انہوں نے اب وعدہ کیا کہ اب میں اس پہ محنت کروں گا, کہ بھائی آپ لوگوں کو کسی طرح سے ایسا کوئی کام کرو, ایسا کوئی نیٹ ورک بناؤ وہاں پہ کہ منڈی سے جھوٹ ختم ہو جائے, مندی سے 2 نمبری. میرے ساتھ کتنی دفعہ معاملہ ہوا, آپ سبزی منڈی میں انار لے کر آئے, اوپر جو انار ہوں گے نا بڑے بہترین, ایسا لگے گا کہ جنت سے آئے ہوئے انار ہیں جو انہوں نے یہاں پہ سیٹ کر دیے. پھر آپ جب گھر لے کر آئیں تو بس وہی 10 انار جو اوپر ہیں نا وہی جنتی ہوں گے, نیچے جہنم بھری ہوئی ہوگی. اس میں عین ممکن ہے انار ہی نہ ہو, اور انار نکلے تو گلے سڑے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے, مارکیٹ گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھو اللہ نے نبی کو صرف کوئی معاذ اللہ لیکچرار بنا کے نہیں بھیجا کہ لیکچر دیں تجارت پہ, ایمانداری سے کرو اور چلے جائیں. نہ نہ نہ, ہمارے نبی مارکیٹوں میں گئے ہیں. یعلمہ الکتاب والحکمہ ہے نا, کہ نبی کا کام ہے کتاب سکھانا, تو ایسے سکھایا جاتا ہے, پوری ورکشاپ کروا رہے ہیں. بازار میں گئے, گندم کی ایک بوری تھی, آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا, اندر گیلی گندم تھی, اوپر کیا تھی, خشک. ان صحابی کو تنبیہ کی کہ یہ کسٹمر کے ساتھ دھوکہ ہے, وہ اوپر سے چیک کرے گا کیونکہ گیلی گندم تو خراب ہو جاتی ہے. اس طرح سے آپ نے باقاعدہ بازار جا جا کے صحابہ کرام کو ٹرین کیا ہے. اب یہ کام اصل میں تو حکمرانوں کا ہے, کیونکہ نبی تو حاکم بھی تھے نا. میں جاؤں اور منڈی میں
انار نکال کے اس کو نصیحتیں شروع کر دوں کہ بھائی تو نے اوپر اچھے انار رکھے ہوئے اندر سڑے ہوئے رکھے ہوئے, تو کہے گا مولوی صاحب خیریت تو ہے, آپ کون ہوتے ہو؟ تو حاکم, اب حاکم یہ کام جب کرے گا جب حاکم بھی ٹھیک ہوگا نا, یعنی حکومت خود ٹھیک ہو, تو ان پہ بھی اعتماد ختم ہے لوگوں کو. وہ آ کے اگر چیک کر کے بتا رہے ہو یہ گلے سڑے سیب نیچے کیوں ہیں اوپر کیوں ہیں, تو وہ کہے گا تو پہلے آپ تو ثابت کرو کہ آپ بالکل فٹ فاٹ بالکل کرپشن کے بغیر زندگی گزار رہے ہو. تو ان تاجر سے میں نے وعدہ لیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ میں اب اس پہ کام کروں گا. تو بھائی جھوٹ کو ختم کیا جائے, جھوٹ بول کے مال بیچا جا رہا ہے, سود پہ آپ ایک چیز آپ کے قبضے میں آئی نہیں ہے اور آپ آگے بیچ چکے ہوتے ہیں, یہ پروفٹ حلال تھوڑی ہے آپ کے لیے. سٹا چل رہا ہے مارکیٹوں میں, اس کو روکنے کی ضرورت ہے. تو ان چیزوں پہ بھی صلاحیتیں خرچ ہونی چاہیے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلی بات کیا ہے, میں یہ بات چل کہاں رہی تھی, جو بات چل رہی تھی نا ابھی, بے صحافی کی تو بیان شروع ہوا تھا اس پہ, یہ میں مثالیں دیتے دیتے یہاں تک آیا تھا. خیر میں اس پہ آیا تھا گرین بس. پہلے تو اس کا کلر اترے گا, گرین نہیں رہے گی, وہ تھوڑے دنوں میں وائٹ ہو جائے گی, یہ ذہن میں رکھنا آپ. پھر اس کے بعد جو اس کا حشر ہونے والا ہے تو آپ دیکھ لینا. کئی دفعہ ارادہ ہوتا ہے کہ یہاں سے پنجاب چلے جاؤ, بہت دفعہ میں نے سوچا ہے کہ یہاں سے پنجاب موو کر جاؤ یار, صحت ہی اچھی ہو جائے گی, چھینکیں وینکیں ختم ہو جائیں گی. لیکن وہی ہے کہ ایک مٹی سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے, جہاں رہا ہو پورا بچپن یہاں بنٹے کھیل کے گزرا ہمارا, پورا تو نہیں خیر کبھی کبھار کھیلے ہم نے, ٹھیک ہے, اور یہاں کے کلچر سے محبت ہو گئی ہے. انسان جہاں رہتا ہے تو وہاں کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. پھر سوچتے ہیں چھوڑو یار. تو اللہ سے حکومت کو ہدایت دے دے, بس یہی دعا کرو. دیکھو بظاہر بہت مشکل ہے, بہت. کراچی کا تو پھر بھی کچھ ہے, اندرون سندھ جاؤ وہ تو بالکل ہی کباڑا کیا ہوا ہے, وہ تو بالکل ہی ہماری بیچاری سندھی قوم کا تو ایسا بیڑا غرق کیا ہوا ہے کہ اللہ کی پناہ ہے. سندھ میں جا کے دیکھو نا, ان غریبوں کا حال دیکھو, بیچارے ان کا حال کیا ہے. اسکولوں میں گدھے بندھے ہوئے ہیں اور پرنسپل کو تنخواہ ماشاء اللہ پوری مل رہی ہے. میں نے بیان کیا تھا, اگلے دن واٹس ایپ پہ کسی نے تصویریں شیئر کی, مفتی صاحب دیکھو اسکول ہے گدھا یہاں پہ. حقیقت ہے یہ, ثبوت کے لیے انہوں نے تصویریں بھیجی مجھے. تو خیر پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن بار بار یہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے, یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, حیوان عربی میں حیات کو کہتے ہیں. حیوان کو بھی حیوان اس لیے کہتے ہیں, اس میں زندگی ہوتی ہے. تو ہر جاندار چیز کو حیوان کہا جاتا ہے. کچھ عربی کی اصطلاحات ہوتی ہیں, اردو میں آگے چینج ہو جاتی ہیں وہ. تو اللہ فرماتے ہیں اصل آخرت ہے زندگی. آپ کتنی ہی, جو نیل آرم اسٹرانگ چاند تک پہنچا ہے, پہنچنے کے بعد گیا کہاں ہے وہ؟ بولو نا, قبر کی مٹی, ختم. تو آپ اس دنیا کو اتنا فری کیوں کرا رہے ہو بھائی؟ پہلی بات تو یہ ہے. جرمنی میں لوگوں کی عمریں 80 سال ہو گئیں, ٹھیک ہے, ہمارے ہاں 60 سال. کتنا فرق آ گیا اس سے؟ 20 سال کا آ گیا. بہت بڑا فرق نہیں ہے یہ. اور اگر 1000 سال کا بھی ہوتا تو نوح علیہ السلام سے زیادہ تو نہیں زندہ رہ سکتے نا جرمنی والے. کیا خیال ہے؟ 950 سال تو نوح علیہ السلام تبلیغ کی ہے, لیکن بالآخر ان کا بھی انتقال ہوا. گزر گئی گزران, کیا جھوپڑی کیا میدان. اسلام یہ کہتا ہے کہ جو فنا ہونے والی چیز ہے وہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. او بھائی گورا 80 سال 100 سال تک بھی جوان رہے گا تو کیا بالآخر 30-40 سال زیادہ ہو گیا نا ہم سے. تو کیا ہے یہ ترقی بھائی؟ اتنا کیوں اس کو سر پہ مسلط کیا ہوا ہے؟ بہت مشکل ہے. آپ امریکہ سے آئے نا, آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے بات جو میں کہہ رہا ہوں؟ امریکہ کی سمجھ میں آ جائے تو پھر تو امریکہ والے تو بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا. آپ سعودیہ سے آئے ہیں, آپ کو تو بادشاہ سمجھا دے گا. سعودی عرب میں تو بادشاہ نے بول دیا, سب کی سمجھ میں فوراً آ گیا. صحیح ہے نا؟ تو
بھائی وہ 80 سال زندہ رہ لے گا, وہ 100 سال زندہ رہ لے گا, تو کیا ہو جائے گا بھائی؟ تو 20-30 سال کوئی زیادہ ٹینشن والی بات نہیں ہے. وہ ان کے روڈ اچھے ہیں, ان کے روڈ اچھے, وہ ایک شہر سے دوسرے شہر 1 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں, ایک شہر سے دوسرے شہر 1 گھنٹے میں. ہمیں ایک ہی شہر کے اندر یہاں سے صدر جانے میں 3 سے 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ کوئی بات نہیں یار, اتنا کون سا ٹینشن کی بات ہے, اتنا کیوں سر میں مسلط کیا ہوا اس ترقی کو؟ اس کا اپنا مزہ ہے. حقیقت انگریز کو 1 گھنٹے بعد جب وہ ٹرین سے اترتا ہے اسے وہ راحت نہیں ہوتی, خوشی نہیں ہوتی. ہم جب بس سے نیچے اترتے ہیں اور دونوں جیبوں پہ ہاتھ لگایا, بٹوا موجود ہے, اور جو ہمیں ایک روحانی سکون ملتا ہے کہ یار عزت کے ساتھ پہنچ گئے, پٹے نہیں, بم دھماکے میں مرے نہیں, پھٹے نہیں, یہ سکون انگریز کو نہیں ملتا. الحمدللہ. خیر یہ تو میں ایک مزاح کر رہا ہوں, لیکن اگر ہو بھی جائے یہ سب تو کیا ہے بھائی, کیا ہو گیا؟ اپنے باپ دادا کو دیکھو, کہاں ہیں آج کل, وہ چلے گئے دنیا سے, ختم ہے. یہ اتنی ٹینشن والا معاملہ. ہم تو ترقی بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں, دنیا کے لیے تھوڑی کرتے ہیں. دنیا کی کیا اوقات ہے یار؟ صحابہ نے ترقی کی, جب اسلامی حکومتیں دنیا میں آئیں ترقی کی, سائنسی ترقی بھی کی, ہر فیلڈ میں آگے گئے ہیں. وہ جو ہم اسلحہ بناتے تھے گورے ہم سے لیتے تھے. وہ یہ جو ترکی کا فاتح تھا نا, سلطان محمد, اس نے اس وقت کی سب سے بڑی توپ بنائی تھی. اس وقت پوری دنیا میں کسی فوج کے پاس اتنی بڑی توپ نہیں تھی. اس کا ڈیزائن میں نے دیکھا ہے وہاں ترکی میں. اس توپ سے اس نے فائر کیے ہیں, اس جو اتنی موٹی دیوار پر جو 4000 سال سے کوئی فتح نہیں کر سکا تھا. اور ٹرک کیسی استعمال کی ہے کہ خشکی پہ کشتیاں چلا دی ہیں. حوصلہ چاہیے, ٹریننگ چاہیے اس کے لیے. 12 بجے تک سو کے اٹھنے والی قوم یہ کام نہیں کر سکتی, سمجھتے ہو؟ ٹریننگ ہے اس کے پیچھے. سائنسدان تھے. آپ بادشاہی مسجد میں ابھی بھی جا کے دیکھو نا, مسلمان جو انجینئر پہلے گزرے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہو جب اتنے بڑے بڑے مجموعوں سے مسلمان علماء کے, اسکالرس کے پہلے بھی خطاب ہوتے تھے, تو کیا کوئی مائک نہیں تھا؟ کیا مائک کے بغیر آوازیں پہنچتی تھیں اتنی دور تک؟ ہے بھائی, کیا ہو گیا؟ یقیناً اس وقت کوئی ایسے انجینئر تھے جنہوں نے ایسے آلات ایجاد کیے ہوئے تھے کہ آپ کی آواز یہاں سے دور تک پہنچے. بادشاہی مسجد میں بھی ایک سسٹم چھوٹا سا لگا ہوا ہے, ابھی بھی موجود ہے. تو مسلمان نے ترقی بہت کی تھی, بہت حکومتیں بھی کی ہیں. سب سے پہلے بحری بیڑا جو بنایا ہے نا, نیوی, وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بحری بیڑے کی پہلے خوشخبریاں دے چکے. کب خوشخبریاں سنا رہے ہیں؟ جب صحابہ گھوڑوں پہ سفر کرتے ہیں, جب خچروں اور گدھوں پہ سفر ہو رہا ہے, اور آپ اس وقت خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ میری امت کا وہ طبقہ جنت میں داخل ہوگا جو سمندر پہ جہاد کرے گا. بہت مشکل تھا اس وقت سمندر پہ جہاد کا سوچنا. فرمایا وہ جنتی, وہ سب جنتی ہیں. تو ایک صحابیہ اٹھی, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ دعا کریں اللہ مجھے بھی اس لشکر میں شامل کر لے. آپ نے دعا کی اللہ ان کو بھی شامل کر لے. وہ بھی اس جنگ میں شریک تھیں. تو یہ جو امیر البحر کا لفظ ہے ایڈمرل, یہ امیر البحر سے آیا ہے. تو ترقی کی مسلمانوں نے بہت کی ہے, لیکن وہ ترقی کس کے لیے تھی؟ وہ مادہ پرستی کے لیے نہیں تھی. جب یہ ترقی مادہ پرستی کے لیے ہوتی ہے تو وہ حال ہوتا ہے جو آج یورپ کا ہوا ہے. تہذیب, انسانیت ختم. زنا کو جرم سمجھنا چھوڑ دیا. ہومو سیکس اور لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ انوالو, لڑکے لڑکوں کے ساتھ ایک گندگی اور درندگی معاشرے, شہوت پرستی کا نام ترقی رکھ دیا ہے. خواہشات کی غلامی کا نام کیا رکھ دیا ہے؟ ترقی.
پھر اپنے لیے اصول کچھ اور ہیں, غریب ملکوں کے لیے اصول کچھ اور ہیں. دنیا کے بڑے بڑے دہشت گرد آج دہشت گردی کے خلاف مہم چلا رہے ہیں, کیونکہ وہ چھوٹی موٹی دہشت گردیاں نہیں جانتے. اپنے ملکوں میں بڑا زبردست سسٹم بنایا ہوا ہے, لیکن جب کسی غریب ملک کی بات آتی ہے تو ان کے بچے, ہزاروں بچے بھوکے مر رہے ہوں, ہزاروں کے کا خون چوسا جا رہا ہو, اس پر ان کو رونا بولو نہیں آتا. تو پہلی بات تو یہ کہ اس ترقی کو جو آپ ترقی سمجھ رہے ہو نا, اسلام آپ کا یہ کانسیپٹ کلیئر کر رہا ہے کہ آپ گوروں سے اور ان ترقی یافتہ قوموں سے اتنا متاثر ہونے کی کوشش نہ کریں. کچھ بھی نہیں ہوتا, بہت زیادہ ترقی کر کے بھی کچھ زیادہ نہیں ہوگی. زیادہ دیکھو, انسان کے لیے اس زمین میں جتنی بھی ترقی ہو جائے, میرے اور آپ کے لیے اتنی ترقی کی ویلیو ہے جتنی ترقی میری زندگی میں ہوگی, جو میری زندگی میں میرا ساتھ دے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اس کی میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ نے کسی انجینئر کو آرڈر دیا کہ نقشہ بناؤ, اور سول انجینئر کو آپ نے آرڈر دیا کہ نقشہ بنا کے پھر ٹھیکیدار کو لے کر آئے, یار میرے لیے ایک محل بنا دو. کیا بنا دو؟ مقابلہ ہو رہا تھا محل بنانے میں کہ کون اس فیلڈ میں زیادہ ترقی کرتا ہے. بات سمجھو ذرا اچھی طریقے سے. آپ 8-10 دوست تھے نا, سب کی عمریں ہیں 50-50 سال. کتنی عمریں ہیں؟ یا 60 سال سمجھ لو, ریٹائرمنٹ کی عمر 60 سال. ایک نے جھگی بنا دی, ٹھیک ہے نا, چھوٹی سی. دوسرے نے مٹی کا تھوڑا پکا مکان بنا دیا. تیسرے نے سیمنٹ کا مکان بنا دیا 120 گز کا جو نارمل ہوتا ہے. چوتھے نے تھوڑا اس سے اچھا بنا دیا. آپ نے جو بنایا نا, اربوں خربوں روپے لگا کے اتنی خوبصورت بلڈنگ, اس کی بنیادیں جو کھودی گئی ہیں وہ حبیب بینک کی بلڈنگ جتنی بنیادیں, اور اوپر سے اس کو برج خلیفہ بنا دیا آپ نے. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ اور بہت کچھ لگا دیا اس کے اوپر. شیشے اس کے ایسے خوبصورت بلٹ پروف شیشے ہیں, گولی کا اثر نہیں ہوتا اس میں. واش روم ایسے ہیں کہ غریب آدمی کہتا ہے یار یہ واش روم مجھے کرائے پہ دے دو. اتنے خوبصورت واش روم, سونے کے نل کے لگا دیے اس میں. سسٹم ایسا بہترین, لفٹ کا سسٹم. ایک ہماری لفٹ ہے نا, بٹن دباؤ. کئی لوگ پھنس چکے ہیں بیچارے, ابھی تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ لفٹوں میں ہی ہوں. لوگ ان کو عیدی سینٹر میں تلاش کر رہے ہیں, اور وہ 6 سال سے ایک لفٹ کے اندر مر کھپ کے بیچارے ختم ہو گئے ہوں. کوئی دیکھنے والا تھوڑی ہے بھائی. اگر لفٹ نیچے نہیں آ رہی تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کرو گے نہیں آ رہی تو چلو کہیں اور سیڑھیوں سے چلے جاؤ. کوئی انکوائری تھوڑی کرتا ہے کہ اب تک کیوں نہیں آئی, کوئی بندہ تو نہیں پھنسا ہوا اس میں نا. لوگ عیدی سینٹر میں تلاش کر رہے تھے. ہمارے ابا 6 سال پہلے جمعے کی نماز پڑھنے گئے تھے, اب تک واپس نہیں آئے. لفٹ میں جا کے دیکھو بھائی, پھنستے ہیں. ابھی پرسوں ایک آدمی نے پھنس گیا تھا لفٹ کے اندر, اور اچھی جگہ پہ لفٹ میں پھنسا ہوا تھا. وہ تو شکر ہے نکل گیا. تو آپ نے ایسا لفٹ کا سیٹ اپ لگایا اس میں کہ بڑی وی آئی پی قسم کی لفٹیں, کہ لفٹ کو لفٹ کرانے کا دل کر رہا ہے آپ کا کہ اس سے اترو ہی نہیں. بہت زبردست لگژری بلڈنگ بن گئی بھائی. اب سب کہہ رہے ہیں یار ترقی اس نے زیادہ کی ہے, اور سب سے زیادہ تنزل میں وہ ہے جس نے جھونپڑا ڈالا ہوا ہے. ترقی تو یہ ہے, اسی کو ترقی کہتے ہیں نا آج کی زبان میں. تو آپ نے کہا کہ یار یہ تو عقل مند کہے گا کہ اس کمبخت کی عمر 60 سال ہے بھائی. 60 سال کے بعد پاکستان میں آدمی غریبی میں چل رہا ہوتا ہے. کس میں چل رہا ہوتا ہے؟ تو اس نے کرنا کیا ہے؟ اس کے حق میں اتنی بڑی بلڈنگ ہو یا 120 گز کا چھوٹا سا گھر ہو, یہ اس آدمی کے حق میں کیا ہے؟ برابر ہے. سمجھتے ہو؟ ہاں بعد والے فائدہ اٹھائیں گے اس سے, لیکن بعد والے بھی کتنے سال فائدہ. دیکھو ترقی ہم یہ دیکھ رہے ہیں اجتماعی سطح پہ. بات یہ ہوتی ہے کہ فائدہ تو انفرادی طور پر ہر آدمی اٹھاتا ہے نا اس ترقی سے. تو انفرادی طور پر کون کتنا فائدہ اٹھا رہا ہے؟ انفرادی طور پر تو ہماری اور آپ کی عمریں 60 70 80 سے زیادہ نہیں ہے. تو چاند پہ پہنچ جاؤ, مریخ پہ پہنچ جاؤ, آپ کچھ بھی دنیا میں کر لو, آپ نے زندہ رہنے کی ایج آپ کی 70 80 سال سے زیادہ نہیں ہے. تو انسان کو فائدہ اتنا بڑا فائدہ نہیں ہو رہا جتنا ہم سمجھ رہے ہیں.
اتنا نہیں اس کو مسلط کرو سر کے اوپر. ہم تھر کے صحراؤں میں گئے ہیں, وہاں جھونپڑیوں میں لوگ اس عزت عافیت کے ساتھ زندگی گزار لیتے ہیں, حالانکہ ان کو ترقی کے لفظ کبھی پتا نہیں. ابھی میں گلگت گیا تھا, میں نے ولاگ بنایا, دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے, 24 بچے ان کے, معذرت کے ساتھ, معذرت تو ان کو کرنی چاہیے لیکن میں ان کی طرف سے کر رہا ہوں. تو دیہاتی لوگ ہیں, بالکل ایک پسماندہ علاقے میں گاؤں ہے, ٹریکٹر تک نہیں ہے زمینوں پہ چلانے کے لیے, سمجھ رہے ہو, زمینوں پہ چلانے کے لیے ٹریکٹر تک نہیں, بیل سے ہل چلاتے ہیں, اپنی زمین کا اگا ہوا کھاتے ہیں. چکیاں کس پہ چل رہی ہیں؟ پانی پہ, جو آٹے کو کوٹتی ہیں. اب جا کے کہیں لائٹ کا انتظام ہوا ہے, ورنہ وہ بھی نہیں تھا پہلے. 1000 سال کا انسان بھی ایسا ہی تھا, یہی ہوگا نا 1000 سال پہلے, کیا خیال ہے؟ ان کے پاس کوئی ترقی, حتیٰ کہ میں 10 سال پہلے گیا تھا تو ڈاکٹر کا انتظام بھی نہیں تھا وہاں پہ, کوئی ڈاکٹر بھی نہیں تھے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ڈاکٹر بھی نہیں تھے وہاں. وہ حکیم اور جڑی بوٹیاں اور یہ پیٹ کے لیے یہ والی وہ گھاس کھا لو, بس وہ تجربوں سے ایک چیز انہوں نے سیکھ لی تھی, بھائی پیٹ خراب ہو تو یہ کھا لو. اچھا کھاتے کیا تھے وہ؟ بکری کا دیسی گھی, بکری کے دودھ کا گھی نکال کے دودھ پی رہے ہیں, گائے کا. عمریں ان کی ماشاء اللہ 90 سال. ان کا میں نے واقعہ بھی سنایا تھا کہ ان کے ابا جو تھے نا, ابا 80 سال کے ابا سے میں ملا, جو میرے میزبان تھے. ابا سے میں ملا, جی خیریت سے ہیں, وہ بالکل 80 سال کے لگ رہے تھے دیکھنے میں. تو وہ اگلے دن انہوں نے شہر جانا تھا گلگت, تو جو میرے میزبان تھے وہ نوجوان تھے, انہوں نے خاتون کو بٹھایا پیچھے, میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا, مجھے بھی جانا تھا. ہم جا رہے ہیں تو میں نے کہا خیریت, انہوں نے کہا یہ پریگنینسی کا کیس ہے تو بچے کی ولادت کے لیے کہیں ہاسپٹل جا رہا ہوں میں نے کہا ان کی وائف ہوں گی, تو میں نے کہا یہ آپ کی وائف ہے؟ کرتا تو استغفر اللہ, یہ میرے والد صاحب کی وائف ہے. اس کو کہتے ہیں ترقی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا, میں نے پہلے تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا, میں نے کہا والد صاحب ہوں گے, پھر مجھے وہی والد صاحب جو ان سے میں ملا ہوں, کہہ رہے ہاں. میں نے کہا ماشاء اللہ یار, اللہ نے نیل مارم اسٹرانگ چاند پہ پہنچ کے شرمندہ ہے. حقیقت ہے, آرم اسٹرانگ اگر ہوتا کہتا میں نے زندگی برباد کر دی چاند پہ پہنچنے کے چکر میں. ترقی کس نے کی ہے؟ ترقی تو آپ کے باپ نے کی ہے. تو میں نے کہا اس عمر میں وہ بچے کیسے پالیں گے؟ اصل تو سننے کا جملہ یہ ہے, کہہ رہے انہوں نے پالنا نہیں ہے, ابا تو صرف ہر سال بچہ لائے جانا, پالنا تو ہم نے ہے, ابا کا تو کام ہے ہر سال ایک نئی پروڈکٹ آ رہی, کہہ رہے پالنا تو ہم نے ہے, ابا نے تھوڑی پالنا ہے. تو خیر وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو پہلی بات دماغ سے یہ چیز نکال لیں کہ آپ کے پاس اگر دولت, ہمارے جو صحافی اور ہمارے حکمرانوں کا سارا نا اس پہ گھوم رہا ہے کہ ہم گورے سے آگے نکلیں, کسی طریقے سے گورے سے آگے نکلیں, معاشی ترقی میں آگے نکلیں, ہم صحت میں آگے نکلیں. ضرور نکلیں مگر اس دنیا سے دل لگانے کی کوشش نہ کریں. وہ اس کی بیس ترقی کی وہ نہیں ہونی چاہیے جو گورے کی ہے, کیونکہ وہ ترقی تو فرعون نے بھی کی ہے, وہ ترقی تو ہارون نے بھی کی ہے, اور یہ والی ترقی ہمارے نبی نے تو معاذ اللہ بالکل بھی نہیں کی. ان کے پاس تو پیسہ نہیں تھا, ہمارے نبی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اسلام جس ترقی کا قائل ہے وہ ترقی یہ ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسانیت کی خدمت. ہر میدان میں آگے بڑھنا ہے, کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو. اور یہ جو مولانا ٹائپ کے لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کرنے سے جنت ملے گی, تو یہ دنیا کی باتیں ہی نہیں کر رہے ہوتے, یہ آخرت کی باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں. یہ اشکال آپ کا اس وقت درست ہوتا جب وہ آخرت کی باتیں کر کے اس کو دنیا سے کنیکٹ نہ کر رہے ہوتے, دنیا سے جوڑ نہیں رہے ہوتے. جو اسلام بار بار جنت اور جہنم کی بات کرتا ہے نا, وہ جنت اور جہنم کو اس نے جو جوڑا ہے جن اعمال کے ساتھ, وہ تمام اعمال آپ کی دنیاوی ترقی کا بھی ذریعہ بنتے ہیں.
ان میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو آپ کو دنیاوی ترقی سے روک لے. میں اس کی سادہ مثال دیتا ہوں. ترقی کی ڈیفینیشن میں صحت کا اچھا ہونا بھی داخل ہے نا. اسلام کا کوئی ایک حکم ایسا بتا دو جس سے آپ کی صحت خراب ہوتی ہو, کوئی ایک حکم ایسا بتا دو. اور میں اسلام کے جتنے حکام ہیں ایک ایک پہ ایک ایک گھنٹہ تقریر کر سکتا ہوں کہ صحت کے لیے کتنے مفید ہیں وہ. اسلام نے اگر حکم دیا ہوتا صبح 12 بجے سو کے اٹھو, صبح جلدی نہ اٹھو, تو اس سے صحت اچھی ہوتی خراب ہوتی؟ خراب ہوتی نا. اسلام نے حکم دیا رات جلدی سو صبح جلدی اٹھو. نماز پڑھنے سے صحت خراب ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے؟ آپ صبح دانت صاف کر رہے ہو, غسل کر رہے ہو, وضو کر رہے ہو, صاف ستھرے ہو کے مسجد میں آ رہے ہو, اس سے تو آپ مینٹلی بہت زیادہ آپ کو سکون ملتا ہے, آپ بہت زیادہ آپ کو خوشی راحت ملتی ہے. اسلام نے حکم دیا دوپہر کھانا کھا کے قیلولہ کرو, تھوڑی دیر آرام کرو, آخرت کے لیے کرو نا, سنت سمجھ کے. تو اس سے آپ تنزل کی طرف جا رہے ہو, ترقی کی طرف جا رہے ہو؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ یہ ترقی کی طرف جا رہے ہو بھائی, صحت اچھی ہوگی نا آپ کی. اسلام نے آپ کو حکم دیا کلو من الطیبات, پاکیزہ چیزیں کھاؤ. چرس, ہیروئن, شیشہ, شراب یہ تمہارے کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں. تو آپ بتاؤ کون سا دنیا کا سائنسدان ایسا ہے جو کہتا ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھانے سے آپ ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاؤ گے, کتے بلی کھانے سے ترقی کرو گے آپ؟ بولتے کیوں نہیں؟ مجھے غصہ آ رہا ہے, ابھی بول نہیں رہے نا یہ لوگ. کوئی ہے ایسا جس کو اپنی ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے مذہب کے خلاف اور علماء کے خلاف نکالتا ہے کہ ان کی وجہ سے ترقی نہیں ہو رہی ہے؟ قرآن نے جن خوراکوں کا تذکرہ کیا ہے نا, جن کو نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے, آپ ان خوراکوں پہ ریسرچ کرو تو پتا چلے گا یار یہ تو انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید. حالانکہ قرآن ان کی کھانے کی ترغیبیں نہیں دے رہا, نعمت کے طور پہ ان کو بیان کر رہا ہے. اللہ اور بھی تو چیزیں بیان کر سکتے تھے, لیکن قرآن ان پھلوں کا, ان چیزوں کا انتخاب کر کے بیان کر رہا ہے کیونکہ قرآن کو پتہ ہے جب ان چیزوں کا تذکرہ قرآن میں آئے گا تو مسلمان کہے گا کچھ تو ہے کہ قرآن مثالیں ان کی دے رہا ہے, کچھ تو ہے نا. تو اللہ تو ہمیں کھلا ایسی چیزیں رہے ہیں, مثالیں ایسی چیزوں کی دے رہے ہیں جو ہماری صحت کے لیے مفید ہیں. اس کا مطلب اسلام پہ چل کے تو آپ گورے سے بھی زیادہ ترقی کر سکتے ہو. گورا تو اب ریسرچ کر کر کے ان چیزوں کو مان رہا ہے, ہمیں تو 1400 سال پہلے والتین والزیتون قرآن کہہ رہا ہے قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی. قرآن ڈالڈا کی قسمیں کیوں نہیں اٹھا رہا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ ڈالڈا کمپنی سے پیشگی معذرت, صرف ایک ڈالڈا کی بات نہیں ہے, تمام کمپنیاں. قرآن قسم اٹھا رہا ہے والتین والزیتون. قرآن چربی کی مثالیں دے رہا ہے کہ ہم نے یہودیوں پہ چربی کو حرام کیا. دمبے کے پیچھے ہوتا ہے نا اتنا موٹی چکی, آپ ڈاکٹروں سے پوچھو چربی کھانے میں صحت بنتی ہے یا عام جو کوکنگ آئل ہے ان کے کھانے سے صحت بنتی ہے؟ او بھائی وہ کہے گا یہ اتنا موٹا یہ لے کے گھوم رہی ہے نا دمبی, یہ اس لیے کہ اس کو کاٹ کے اسی میں گوشت پکا کے کھاؤ. اس کو اٹھا کے پھینک دیا. تو اسلام نے جب آپ کی صحت کے بارے میں کمپرومائز نہیں کیا ہے بھائی, تو اسلام ایسی چیز کا آپ کو آرڈر کیسے کرے گا جس سے آپ دنیا کی غلام قوم بن جاؤ, جو کہ ہم بنے ہوئے ہیں. ہم تو غلام ہیں, ہم تو ایک ایک چیز میں گوروں کے محتاج ہیں. تو اس لیے نہیں ہے کہ اسلام کہہ رہا ہے, اس لیے ہے کہ یہ اسلام کو چھوڑا ہوا ہے ہم نے, اور اسلام کے وہ والے حکام کو لیا ہوا ہے جن کا عملی زندگی سے کوئی گہرا تعلق. قرآن خوانیہ میں اسلام ہے ہمارا. بندہ مر جائے, تیجا, 40واں برسی, دیگیں, 10 محرم کی دیگیں, کنڈے, اور کیا ہے میں تو بھول ہی گیا, یہ اسلام ہے. 12 ربیع الاول پہ نبی کے عشق میں روڈ بند کر کے طبیعت سے کھانا. 12 ربیع الاول جب آئے گی تو نبی کی یاد میں مسلمان ہو جائیں گے پاگل, اور اس پہ خوش بھی ہوتے ہیں ہم نبی کے عشق میں پاگل ہو گئے. مسلمان نبی کی یاد میں 12 ربیع الاول پاگل ہو کے روڈ بلاک کر دے گا. سب سے پہلے کیا کرے گا؟ بولتے کیوں نہیں؟ روڈ بلاک. حلوے مانڈے دبا کے چلیں گے, پھوڑتا رہے گا. حلوے مانڈوں میں انجیر اور زیتون نہیں ہوگا. اول تو اتنا انجیر زیتون کھانے سے بھی آدمی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اگر انجیر زیتون کے قرآن نے ترغیب دی ہے تو وہ بھی 2 انجیریں کھا لو, 4 کھا لو, تو پلیٹیں بھر بھر کے تھوڑی کھاؤ گے. ربیع الاول میں مسلمان نبی کی یاد میں دیگے ویسی پھوڑتا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. بکرے پناہ مانگتے اللہ کا واسطہ ربیع الاول جلدی گزار دو, لاکھوں بکرے کٹ جاتے ہیں.
نبی کی یاد میں روزے رکھو اللہ کے بندو. نبی نے کم کھانے کی ترغیب دی ہے, پھوڑنے پھاڑنے کی ترغیب نہیں دی ہے. پیر جمعرات کا, پیر نبی کا یوم ولادت ہے, اس دن نبی نے روزہ رکھا ہے. اسلام میں روزے ہیں, پھوڑنا پھاڑنا نہیں ہے. تو یہ جاہل لوگوں کا جو مذہب کی غلط رخ پیش کرتے ہیں. تو بھائی مذہب تو جب دنیا میں تھا تو مسلمانوں نے بہت ترقی کی ہے, لیکن وہ ترقی کس کے لیے تھی؟ آخرت کے لیے تھی. آج جو ترقی ہو رہی ہے نا, تبھی تو آپ دیکھو ترقی یافتہ پڑھے لکھے لوگوں کا حال دیکھو ہو کیا گیا ہے. پڑھے لکھے ملک تو پڑھے لکھے لوگ چلا رہے ہیں, لیکن کرپشن کا حال دیکھو کیا ہے. تو یہ وہ ترقی ہے جس نے ان کو حقیقی ترقی سے روک دیا. یہ موضوع بہت حساس ہے. موقع ملا پھر اگلے ہفتے دوبارہ انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کروں گا. اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.